سورہ مائدہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہ آپ کو کس طرح حاکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو تورات بھی ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہود کے دو واقعات اور ان کے نتیجے میں کچھ احکامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مختصر جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہودیوں کے ہاں ایک زنا کا واقعہ پیش آیا اور ایک قتل کا واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں ان کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا فیصلہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی نیک نیتی یا نیک جذبے پر مبنی بات نہیں تھی، بلکہ اصل کہانی یہ تھی کہ تورات کے اندر جو حکم موجود تھا وہ انہوں نے ماننا نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے اور ضمیر کا بوجھ بھی ختم ہو جائے۔ بعض دفعہ آدمی دین کا مسئلہ پوچھتا ہے صرف اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یا لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے، اس کو اللہ کے حکم سے اور ہدایت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو اگر اپنی خواہش کے مطابق مسئلہ مل جائے، فتویٰ مل جائے، تو وہ اس کو چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے اور اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اگر اس کی خواہش کے خلاف مل جائے تو پھر وہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ تو فتویٰ غلط ہے، یہ یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا حکم جاننے کے لیے کسی صاحب علم کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک بات طے کر لی تھی کہ یہ یوں اس کا حکم ہونا چاہیے، پھر اس کے مطابق اگر حکم ملا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر اس کے مطابق حکم نہیں ملا تو بگڑ گیا۔ تو یہ بدنیتی ہوتی ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ اسلام کا تقاضا، دین کا تقاضا نہیں ہے۔ دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے وہ میرے خلاف ہے تو بھی وہ اللہ کا حکم ہے، چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہے تو بھی اللہ کا حکم ہے۔ دین تو یہ ہے۔ دین میں اگر اپنی خواہش پیدا ہو جائے تو پھر دین نہیں رہتا، وہ دین کے عنوان سے دین کی صورت میں خواہش پرستی ہوتی ہے، اور یہ خواہش پرستی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ جو خواہش پرستی انسان گناہ کی صورت میں کرتا ہے، کھلی خواہش پرستی ہے، وہ بھی گناہ ہے، جرم ہے، لیکن اس کے درمیان اور اس کے درمیان ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ جرم ایسا ہے کہ دیکھنے والا بھی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اس لیے وہاں توبہ کے امکانات اور آدمی کے اصلاح کی طرف پلٹ کر آنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں آدمی دین کے پردے میں خواہش پرستی کرتا ہے اس کے پلٹنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کور اس کو دین کا مل جاتا ہے، اندر سے اس کے وہی جو ہے اپنے نفس کی تسکین ہوتی ہے جو اس نے کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، یعنی انسان کی اپنے عمل پر نظر ہو، اپنے عمل پر۔ ہم عام طور سے دوسروں کے عمل پر تو نظر رکھتے ہیں کہ فلاں کا یہ عمل اخلاص کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو دکھلاوا ہے، فلاں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، لیکن اپنے عمل پر نظر نہیں ہے۔
براہیمی نظر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں جگہ بیان کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے نیکی کی بات کی، میں نے صدقہ کیا، تو یہ میں نے کیوں کیا؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں واہ واہ بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی صاحب ہیں، اس لیے کیا تھا، یا اس لیے کیا تھا کہ اللہ راضی ہو جائے؟ تو یہ اپنے عمل کے اوپر نظر رکھنا اور اس کو ٹٹولنا یہ اصل ہے، کیونکہ دوسرا کیا کر رہا ہے اس سے میرا براہ راست میری قبر حشر نشر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بندہ ریاکاری کی نماز پڑھ رہا ہے تو پڑھتا رہے، وہ جانے، اس کا خدا جانے، مجھے تو سوال اور جواب اپنی نماز کا دینا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے سوال اپنے صدقے کا دینا ہے کہ میں نے اخلاص سے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے اپنے عمل پر نظر رکھنا یہ اصل ہے، یہ بنیادی ذمہ داری آدمی کی۔ تو فرمایا براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، بس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ آدمی بعض دفعہ اتنے باریک پیمانے پر جا کر نفس کا شکار ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، دینی خدمت کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، لیکن بیچ میں نفس اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہنڈیا ہو، بہت محنت سے آدمی نے تیار کی ہے، بہت خرچہ کیا ہے، لیکن ایک چٹکی اٹھا کر آپ ریت کی اس کے اندر ڈال دیں، بس چاہے دے گی ہو پوری، تھوڑی سی مٹھی ایک ریت کی ڈال دیں اس کے اندر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آدمی بہت محنت کے ساتھ اچھا کام کرے مگر اس کے اندر ریاکاری ڈال دے، نفس کی تسکین ڈال دے، تو وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، بے فائدہ، وہ ہنڈی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب اس کو گرا دیجئے، کسی انسان کے کام نہیں آ سکتی ہے، جس مقصد کے لیے بنائے گی وہ اس سے پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے عمل پر نظر رکھنا یہ اصل ہے، یہی اصلاح ہوتی ہے انسان کی۔ تو یہ یہود مدینہ یا یہود خیبر یا یہودی جو بھی تھے، چاہے ان کے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جب بڑوں کا یہ حال ہے کہ جھوٹ بول لیتے ہیں تورات میں، اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیا، بولنے پر آمادہ تھا۔ ان کا سب سے بڑا جو اس وقت کا شیخ الیہود تھا، جو سب سے بڑا یہودیوں کا عالم تھا، وہ گھر سے یہ نیت لے کے آیا تھا کہ مجھے جھوٹ بولنا ہے۔ یہ تو آگے سے حضور نے اس کو قسم دلوائی، بڑی موٹی سی قسم دلوائی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، اب بتا یہ آیت رجم کی تورات میں ہے یا نہیں ہے؟ زانی کی سزا تمہارے ہاں تورات میں سنگسار کرنا، پتھر مارنا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ یہ مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی سچ نہ اگلتا، آپ کی اس قسم نے میرے سچ اگلوا دیا، ورنہ میں تو نیت لیے بیٹھا تھا کہ میں جھوٹ بولوں گا۔ تو یہودیوں کے تو بڑے جو ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بولتے تھے، تو وہ تو خیر لوگ ہی ایسے تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، انہوں نے آپ کے پاس آئے ہیں فیصلہ لے کر اپنے معاملے کا۔ تو یہ بہت تعجب کی بات ہے، ویسے بھی ہم بھی سن کر ایک تعجب میں آتے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ خیبر کے یہودی خیبر میں معاملہ آیا یا مدینہ میں آیا، لیکن خیبر کے یہودی بہرحال اس سے اٹیچ تھے، انوالو تھے اس میں، تو انہوں نے کیوں حضور کے پاس فیصلہ لے کر آئے؟ کیا وہ حضور کو اپنا بڑا مانتے تھے؟ نہیں، بڑا مانتے ہوتے تو جھگڑے سارے ختم ہو جاتے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے نہیں یہ ہمارے نبی نہیں ہے، اب وہ تو کہتے نبی نہیں ہے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، بنو اسماعیل کے نبی ہیں، یعنی عرب کے تو ٹھیک ہے نبی ہوں گے لیکن ہمارے نبی نہیں ہیں۔ یہ بھی ان کی دھونس اور دھرم تھی، ہٹ دھرمی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان جو آئیں گے تو وہ سب کے ہوں گے، وہ کسی ایک خاص قوم کے نہیں ہوں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں میں تمہارے سب کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، چاہے کسی بھی مذہب والے ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بدھ ہوں، ہندو ہوں، مجوسی ہوں، پارسی ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، کسی زمانے کے رہنے والے ہوں، سب کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر اللہ کے تشریف لائے ہیں، سب آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کی جو نبوت اور بعثت ہے وہ تو سب کے لیے، لیکن یہودی یہ سمجھتے تھے کہ آپ بنو اسماعیل کے نبی ہیں، اس لیے نبی نہیں مانتے تھے۔ جی، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ان کا آپ کی خدمت میں آنا یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے، اور پھر آنے کے بعد پھر پلٹ بھی جانا یہ اور زیادہ تعجب کی بات ہو گئی۔ یعنی فیصلہ کروانے کے لیے آئے، جب دیکھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں جا رہا
تو جناب پھر گئے، بلکہ اسی میں کہا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اپنے جو ایجنٹ بھیجے پہلے انہوں نے کارندے بھیجے آپ کی خدمت میں کہ جاؤ ذرا سن گن تو لو کہ کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ایسا اگر کیس آ جائے تو کیا قضیہ ہوگا، اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تو انہوں نے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تو تمہارے حق میں آیا تو پھر لے لینا، اگر نہ حق ہوا تو پھر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ حق کا فیصلہ لینا ہی نہیں چاہتے، یہ اپنی خواہش کا فیصلہ، اپنی پسند کا مسئلہ لینا چاہتے تھے، اپنی پسند کا فتویٰ لینا چاہتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود ہے، اس میں خود کیوں نہیں فیصلہ کر لیتے، پھر آتے بھی ہیں فیصلہ بھی کرواتے ہیں اور پھر فیصلے سے مکر بھی جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، فرمایا کہ یہ کسی اچھی نیت سے نہیں آئے، اور جب آدمی اچھی نیت سے نہ آیا ہو تو وہ نیت پر مدار ہوتا ہے انسان کا، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ جب اچھی نیت سے وہ نہیں آیا تو اب وہ اچھا کام بھی نہیں کرے گا۔ وما اولئک بالمؤمنین، فرمایا کہ یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروع سے جب یہ آیات شروع ہوئی تھی قصہ، اس میں فرمایا لا یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے محبوب صلی اللہ، اے میرے پیغمبر، آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہوں، میرے یہودی کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، بس ان کو جو ہے نا آپ بلیک لسٹ کر دیں، ان کو اپنے امید کی فہرست سے خارج کر دیں۔ الیأس نصف الراحہ، مایوسی آدھی راحت ہوتی ہے، انسان اس سے راحت کے اندر چلا جاتا ہے کیونکہ پتہ چل گیا اب یہ کام نہیں ہونے کا، تو اس سے آدھا سکون ہو جاتا ہے آدمی کو۔ لیکن جب تک آدمی کو امید لگی رہتی ہے ایک طرح سے پریشانی بھی لگی رہتی ہے۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اے میرے محبوب آپ کو غمگین ہونے کی، ان پر زیادہ غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کسی دم مخلص ہیں ہی نہیں، کیونکہ ہدایت کی توقع تو اس انسان سے کی جائے جو مخلص ہو، چاہے وہ غلطی پر ہو۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے چاہے وہ عملاً غلطی میں پڑا ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اگر وہ طلب رکھتا ہے، چاہے فی الحال وہ غلط طریقے پر کاربند ہے۔ لیکن ایک بندہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط راستے پر چل رہا ہے تو اس سے خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ سوتے کو انسان جگا سکتا ہے، جو آدمی سو رہا ہے آپ اس کو جگا سکتے ہیں، غفلت سے بیدار کر سکتے ہیں، لیکن جو آدمی جاگ رہا ہے مگر آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے تو آپ اس کو جگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ جاگ رہا ہے، وہ پہلے ہی جاگا ہوا ہے۔ جو پہلے جاگا ہوا اس نے کیا جاگنا؟ تو جو جانتا نہیں ہے کہ ہدایت کیا ہے اور حضور کیا ہے ان کو تو بتایا جا سکتا ہے، لیکن جو جانتا ہے، بوجھتا ہے، پہچانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، اس کو آپ کیا بتائیں گے؟ وما اولئک بالمؤمنین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی آپ زیادہ پرواہ نہ کریں۔ پچھلی آیت میں جیسے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانے آئیں، آپ فیصلہ کرنا چاہیں کر دیں، آپ کہیں کہ میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتا نہ کریں، دونوں صورتوں میں آپ کو کوئی نہ دینی نقصان ہے نہ دنیاوی نقصان ہے۔ ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے ان کو زیادہ خاطر میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو اپنے سامنے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ان کو ایک طرف رکھیں۔ اگر فیصلہ کروانے آئیں تو کرنا چاہیں کر دیں، نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ کوئی خیر آپ کو دیں گے، کوئی مان کر دیں گے، یہ توقع نہ رکھیں، کیونکہ ان کی نیت خراب، اور نیت خراب آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔